بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم فلاسفر کنگ پر بات کریں گے کہ پلیٹو رولر کو فلاسفر کنگ کیوں کہتا ہے اور کن فیکٹر کو بنیاد بناتے ہوئے ان کو فلاسفر کنگ کہتا ہے۔ دیکھیے، اکارڈنگ ٹو پلیٹو جو فلاسفر کنگ ہے وہ فلاسفر کنگ کیوں کہلاتا ہے؟ وہ نالج اور وزڈم کی بنیاد پر اس کو فلاسفر کنگ کہتا ہے، جو ایک سٹیٹ میں پبلک کو چلاتا ہے اور ایک سٹیٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسا کہ پلیٹو جو ہے ہمیشہ ایک آئیڈیل سٹیٹ کی بات کرتا ہے۔ پلیٹو کہتا ہے کہ آئیڈیل سٹیٹ صرف اور صرف اس وقت تک ممکن ہے جب اس کو چلانے والے وائز ہوں گے، مین کے فلاسفر کنگ ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاسفر کنگ کو جو آرٹیزن کلاس ہے تو اس سے سپیریئر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ورچو ہے اس کی بنیاد پر اور نالج کی بنیاد پر وہ فلاسفر کنگ کہتا ہے ان کو، اور وہ کہتا ہے کہ دا ہائیسٹ ورچو از آئیڈینٹیفائیبل ود ہائیسٹ نالج۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے تو اس میں ورچو کی جو پہچان ہے وہ بہتر طریقے سے ہے کہ، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ جو نان گارڈین کلاس ہے اس میں جو ورچو ہے وہ لیسٹ ہے، وہ کم ہے، وہ اس میں ان لوگوں میں جو لالچ اور ہوس ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ کہ ایپیٹائٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح پلیٹو نے ایجوکیشنل سسٹم کو بنیاد بناتے ہوئے ایک سوسائٹی کے اندر 3 کلاسز کریٹ کیں، جس میں پہلے میں نے بھی بتایا کہ 3 کلاسز کون کون سی تھیں۔ ایک تھی آرٹیزن کلاس، دوسری تھی ملٹری کلاس اور تھرڈ تھی رولر کلاس۔ جو آرٹیزن کلاس تھے ان میں ایپیٹائٹ تھی، ڈیزائر تھی اور لسٹ تھا، اور یہ لوگ معاشرے میں کم تر لوگ تھے، تھرڈ کلاس لوگ تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ عقل سے خالی تھے، صرف اور صرف ان میں خواہش اور ہوس تھی۔ اور دوسری دو جو کلاسز ہیں اپر کلاسز، وہ ان کو گارڈین کلاس کہتا ہے۔ جو تھرڈ کلاس تھی آرٹیزن، ان کو وہ نان گارڈین کلاس کہتا ہے وہ۔ اور دوسرے نمبر پر جو گارڈین کلاس ہے، فلاسفر جو ہے، جو ہمارے پاس پلیٹو جو ہیں وہ گارڈینز کو فلاسفر کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ریزن کو ریپریزینٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہائیسٹ ورچو کے حامل لوگ ہیں، اور یہی رولر ہیں۔ پلیٹو ان کو رولر کا نام دیتا ہے، اور یہ لوگ اپنی جو انٹرسٹ ہے اس کی بجائے اسٹیٹ کی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں تک تو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پلیٹو کے نزدیک فلاسفر کنگ کون لوگ ہیں، اور وہ رولر کو فلاسفر کنگ کیوں کہہ رہا ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی جس طرح تھیوری آف کمیونسٹ اور تھیوری آف جسٹس میں نے بتایا تھا کہ یہ ایجوکیشنل سسٹم کو بنیاد بنا کر پلیٹو نے جو 3 کلاسز کی ڈویژن کی، تو اس بنیاد پر وہ فلاسفر کنگ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ فلاسفر کا ایک سوسائٹی میں رول کیا ہے، اور وہ لاز اور سوسائٹی کے حوالے سے اس کا ایک سوسائٹی میں کیا رول ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کو۔ پلیٹو سقراط کی طرح جو ہے وہ انٹلیکٹ ریسٹوکریسی کا حامی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لاز آر لیس فلیکسیبل دین دی وزڈم آف فلاسفی، یعنی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جو وزڈم لوگ ہیں، جو فلاسفر ہیں، قانون ان سے کم ہے، وہ قانون سے بالا تر ہیں اور قانون ان سے کم ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ فلاسفر کی وزڈم جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، نہ کہ قانون کی اہمیت۔ وہ قانون کو فلاسفر کنگ پر لاگو نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ فلاسفر کنگ جو ہے ابو دی لا ہے، اور یہ سیلفشنس ہے، مین کہ اس میں کوئی خود غرضی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، پلیٹو کہتا تھا کہ فلاسفر کنگ ایک ٹریو اسٹیٹس مین ہوتا ہے، مین کے سیاستدان ہے جو ایک ایبسولیوٹ مونارکی رکھتا ہے، اور اس کو وہ مونارکی کی بہترین گورنمنٹ قرار دیتا ہے۔ جو رولر ہے اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو وہ مونارکی کی بہترین گورنمنٹ قرار دیتا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ پتہ چلا کہ پلیٹو جو ہے وہ مونارک کا حامی تھا اور ڈیموکریسی کے خلاف تھا۔ تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پلیٹو ہے وہ ایبسولیوٹ مونارکی کی بات کرتا ہے، اور فلاسفر کنگ پر قانون کا کچھ برڈن نہیں ہونا چاہیے، مین کہ ہی شوڈ ناٹ بی اوور برڈنڈ بائی لا، یعنی کہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے، وہ مطلق العنان ہونا چاہیے۔ فلاسفر کنگ جو ہے اس کی جو بادشاہت ہے وہ مطلق العنانیت پر مبنی ہونی چاہیے۔ پلیٹو جو جسٹس کو اپنی مثالی ریاست کا سنگ بنیاد قرار دیتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جسٹس ہے ایز اے کارنر سٹون آف ہز آئیڈیل اسٹیٹ،
وہ انصاف پر مبنی اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہے یہ انصاف پر مبنی ہو۔ تو انصاف کیسے ممکن ہے؟ انصاف کہتا ہے کہ جسٹس صرف اور صرف فلاسفر کنگ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نیکسٹ، پلیٹو اگین لائک سوکریٹ ڈکلیئرڈ دیٹ virtue is knowledge and knowledge is based on science اور philosophy۔ دیکھیں کہ پلیٹو کہتا ہے کہ virtue کی بنیاد جو ہے وہ علم پر ہے اور علم کی بنیاد سائنس اور فلاسفی پر ہے۔ پلیٹو کہتا ہے کہ فلاسفر جو ہے یہ اعلیٰ ترین علم کا مالک ہے اور اعلیٰ ترین خوبیوں کا بھی مجسمہ ہے، لہٰذا فلاسفر کو بادشاہ ہونا چاہیے اور وہ ایبسولیوٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کی جو ایبسولیوٹنیس ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اچھی ہے، اور اس کی جو حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف عقل پر مبنی ہے، نہ کہ ہوس اور بھوک پر، اس لیے اس کے لیے سب اچھا ہے۔ مین کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فلاسفر کی جو بادشاہت ہے، ایبسولیوٹنیس ہے، وہ بری نہیں ہے، وہ اچھی ہے، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، وہ سیلفش پر مبنی نہیں ہے، نہ ہی وہ ہوس اور بھوک پر مبنی ہے، جس طرح وہ تھرڈ کلاس کے حوالے سے ان کو ایپیٹائٹ اور لسٹ اور ڈیزائر کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے۔ اور دوسری طرف پلیٹو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لاز ہے وہ کسٹم اور پبلک اوپینین پر مبنی ہے، مین کہ یہ ٹریو نالج یا پھر آپ ریزن کہہ سکتے ہیں اس پر مبنی نہیں ہے۔ پلیٹو کہتا ہے کہ فلاسفر کنگ از ناٹ باؤنڈیڈ بائی لا اینڈ از سپیریئر ٹو لا، مین کہ وہ قانون سے بالا تر ہے اور یہ قانون کسٹم اور پبلک پر مبنی ہیں، تو یہ فلاسفر کنگ پر لاگو نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات کرتا ہے کہ جو ایک مثالی ریاست میں قانون ہے، جو لاز ہیں وہ ریٹن نہیں ہونے چاہیے، وہ ان ریٹن ہونے چاہیے۔ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلاسفر کنگ جب چاہے تو ان لاز کو وہ نظر انداز کر سکتا ہے جو اس کے مائنڈ کے مطابق نہ ہوں، جو اس کی سپیریئر وزڈم کے مطابق نہ ہوں، تو وہ ان لاز کو نگلیکٹ بھی کر سکتا ہے اور اپنی عقل کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے۔ اور پلیٹو کہتا ہے کہ فلاسفر کنگ کو ایبسولیوٹ ہونا چاہیے اور وہ قوانین سے بالا تر ہو، وہ قوانین سے آزاد ہو، لیکن تمام پابندیوں سے آزاد نہیں۔ دیکھیے پلیٹو ایک بات کر رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل آزاد ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہو، اس پر قانون کوئی لاگو نہ ہو، وہ آزاد ہو، لیکن تمام پابندیوں سے آزاد نہیں ہو۔ وہ معاشرے اور جو سوسائٹی ہے، اسٹیٹ ہے، اس کے تمام اصولوں کا احترام کرے جن کا تعلق ریاست میں دولت اور عدم استحکام سے ہو۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں آ جاتا ہے ریاست کا سائز آف اسٹیٹ، اور انصاف کی حکمرانی، اور سسٹم آف ایجوکیشن، اور فورتھ نمبر پر آ جاتا ہے ہمارے پاس ریگولیشن آف ویلتھ اینڈ پراپرٹی۔ تو یہاں یہ فیکٹرز ہیں جن کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے گا۔ پلیٹو کا جو فلاسفر کنگ تھا وہ وائز کمیونسٹ تھا، پرہیزگار تھا، ویل ایجوکیٹڈ تھا اور اتھارٹیرین تھا، اس لیے وہ ایبسولیوٹ پاور کا جو حامی تھا، اس کو وہ رولر کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو روکنے کے لیے فلاسفر کنگ میں کو جو ہے وہ آئین میں وضع کردہ قوانین پر عمل کرے گا۔ جیسے کہ دیکھیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل آزاد ہوگا، اس نے یہ کہا ہے کہ جو فلاسفر کنگ ہے وہ آئین میں وضع کردہ جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنے کا حامی ہوگا، اس پر لازمی عمل کرے گا۔ تو حکمران کو جو رولر ہے اس کو اسٹیٹ کو سیلف سفیشینٹ اور یونیفائڈ رکھنے کے لیے اس سے زیادہ توسیع نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے نہ ہی وہ اس کو جو لینتھ ہے اس کو بڑھائے، اور دوسری چیز وہ اس میں عدم توازن سے بچنے کے لیے نہ ہی اس میں زیادہ پاورٹی لائے اور نہ ہی زیادہ پراسپیرٹی لائے، بیلنس برقرار رکھے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کہ سٹیزن جو ہیں وہ اپنے فرائض پوری طرح سے سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ اور نیکسٹ کہ جو سٹیزن ہیں، جو شہری ہیں، یہ کیا دوسرے لوگوں کے فرائض میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟
تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے فلاسفر کنگ کے حوالے سے بتائیں کہ فلاسفر کنگ کون ہے، اور اس کا سوسائٹی میں کیا رول ہے، کیا اور لاز کے بارے میں بتایا اس نے کہ کیا لا جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور نیکسٹ اس نے یہ بھی بتایا کہ کیا بالکل وہ آزاد ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو آئین ہے اس میں وضع کردہ جو قوانین ہیں ان کے مطابق وہ رول پلے کرے گا۔ لیکن یہاں تک تو ہم نے فلاسفر کنگ کو سمجھ لیا، اور ہمارے ذہن میں کچھ کویسچنز پیدا ہوں گے کہ اگر پلیٹو کے فلاسفر کنگ کو دیکھا اور اس کے تمام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کام کو ہم نے دیکھا، لیکن یہ کیسا ممکن ہے کہ فلاسفر کنگ ایک اسٹیٹ میں موجود ہو؟ تو اس بات پر کڑی تنقید کی جاتی ہے کہ پلیٹو کا جو کنسیپٹ آف رول آف فلاسفی ہے، تو یہ تو سپیرٹ، ڈیموکریسی، ایکویلٹی، لائبرٹی، فری سٹیزنشپ کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں کے انگیسٹ ہوگا تو یہ تو ہیومن نیچر میں شامل ہے کہ وہ اسپرٹ بھی چاہتا ہے، وہ لائبرٹی بھی چاہتا ہے، وہ ایکویلٹی بھی چاہتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک سوسائٹی، ایک اسٹیٹ کے اندر چند ایک لوگوں کو پاور دی جائے، ان کو ایبسولیوٹ مونارکی دی جائے؟ تو یہ تو ناممکن ہے۔ ایک اور چیز کہ اتھارٹی تو ایک ہاتھ میں ہے اور وہ ایبسولیوٹ پاور کا مالک ہے، اور وہی آدمی جس کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے، نہ لاز کا پتہ ہے، نہ ملٹری کو چلانے کا پتہ ہے، تو پھر وہ کیسے فلاسفر کنگ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے رولر ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو تھا کنسیپٹ آف فلاسفر کنگ اکارڈنگ ٹو پلیٹو۔ تو یہاں تک امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پلیٹو کا فلاسفر کنگ کیا ہے۔ پھر میں ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں کہ پلیٹو جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کے اندر جو رولر ہے اس کو فلاسفر کنگ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ وہ ایک ہی بنیاد بنا رہا ہے، وہ وزڈم ہے، وہ نالج ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دوسری جو کلاس تھرڈ کلاس ہے، ایک کلاس جو گارڈین ہے، دوسری کلاس جو نان گارڈین ہے۔ گارڈین میں دو آ جاتے ہیں، ملٹری آ جاتے ہیں، رولر آ جاتے ہیں۔ جو تھرڈ کلاس ہے وہ آرٹیزن کی ہے، وہ نان گارڈین ہے۔ وہ ان کو کم تر سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ان میں ہوس ہے، ان میں لالچ ہے، یہ رن نہیں کر سکتے، تو ان میں ورچو بھی کم ہے، ان میں نالج بھی کم ہے۔ تو جو رولر ہیں ان میں ورچو بھی زیادہ ہے، ان میں نالج ہے، اس وجہ سے وہ رول کریں گے اور رول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اگر پھر بھی کسی کو کچھ کنفیوژن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔